الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوتهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون صدق اللہ مولانا العظیم۔ بزرگان محترم، جیسا کہ گزشتہ چند ہفتوں سے انہی آیات کے سلسلے میں باتیں قرآن و حدیث کی روشنی میں ہو رہی ہے، اور آپ کو انداز ہوگا کہ تقریباً 10-11 جمعہ ہو گئے ہیں، اور اللہ اس کے رسول کی اللہ تعالیٰ کی ان آیات کے اندر کتنے احکام ہیں وہ آپ کو معلوم ہے۔ گزشتہ ہفتے جو بات ہوئی تھی شرمگاہ کی حفاظت کے سلسلے میں بات ہوئی تھی، اس کے ضمن میں بہت ساری باتیں ہوئی۔ اس سے پہلے نماز کی پابندی، زکوٰۃ کی ادائیگی وغیرہ، اس کے اندر بھی زکوٰۃ کے اندر بھی 2 باتیں بتلائی گئی تھی، اور لغویات سے بچنا، ساتھ ہی ساتھ شرمگاہ کی حفاظت وغیرہ یہ باتیں ہو چکی تھی۔ اب آگے چلتے ہیں ہم۔ آگے کی آیت ہے والذین هم لأماناتهم وعهدهم راعون۔ ان آیات کے اندر بتلایا گیا ہے کہ حقیقی مومن، کامیاب دنیا اور آخرت کا کامیاب مومن کون ہے۔ دنیا آخرت میں کامیاب مومن ان اوصاف کے جو حامل ہوتے ہیں وہ ہیں۔ تو اس سے پہلے جو ہوئی تھی، اب ان میں ایک وصف یہ ہے کہ وہ مومن حقیقی کامیاب ہے جو امانت اور عہدوں کو نبھاتے ہیں، اس کی رعایت کرتے ہیں، امانت کی میں خیانت نہیں کرتے، امانت حق و حقدار رسانیدن یعنی حق حقدار کو پہنچاتے ہیں۔ اگر ان کے پاس کوئی امانت ہوتی ہے اس میں خیانت نہیں ہوتی، ان کو کوئی عہد و پیمان ہوتا ہے تو اس کی پاسداری کرتے ہیں۔ آج ہم امانت ہی کے سلسلے میں بات کرتے ہیں۔ دیکھیے، امانت کا مفہوم ہمارے ذہن میں کیا ہے کہ اگر ہم نے کسی کے پاس کوئی چیز رکھی تو اس کو جو کی توں ادا کرنا ہے۔ امانت میں 2 چیزیں ہوتی ہے۔ بعض مرتبہ کسی نے آپ کے پاس کوئی چیز رکھی ہے وہ بھی امانت ہے، اور بعض مرتبہ آپ کے پاس کسی کی کوئی چیز پہنچ جائے کسی بھی طریقے سے، جیسے کہ گمشدہ چیز ملی ہے، پڑوس اڑوس میں رہتے ہیں، پڑوس کے والے کے اوپر کپڑے سکھائے ہوئے ہمارے گھر میں آ کر گر گئے، بچے اوپر چڑھے تھے ان کی کوئی قیمتی چیز گر گئی، یہ تمام چیزیں، یا راستے سے کوئی چیز مل گئی، یہ تمام چیزیں امانت ہیں۔ اور امانت کی رعایت کرنا، اس کے حقدار کو پہنچانا یہ بہت ضروری ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال آیت المنافق 3 اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، دیکھیے مومن کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ امانت میں خیانت کرے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رواہ البخاری، یہ بخاری شریف کی روایت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی 3 نشانی،
جب بات کرے جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے امانت میں خیانت کرے۔ یہ بھی ایک مومن کی شان نہیں ہے۔ امانت اگر ہمارے پاس رکھی گئی ہے، امانت آ گئی ہے وَإِذَا اؤْتُمِنَ، تو اس میں خیانت کرنا، یہ بعض مرتبہ کوئی چیز اگر مل گئی تو یہ سمجھتے بعض لوگ یہ تو غنیمت باردہ ہے، یہ تو ہمارے لیے بہت اچھی چیز مل گئی۔ عزیز اور دوستو، قرآن پاک میں ان لوگوں کے جو یتیموں کے مال کھاتے ہیں ان کے بارے میں آیا ہے ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا، کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلماً کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں، آگ کھا رہے ہیں۔ ایسے ہی جو لوگ دنیا میں دوسروں کے مال کو ہڑپا رہے ہیں، ہر مال کو کیا حساب دینا پڑے گا، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہا ہے۔ وہ زیادہ کرنا ہو تو زیادہ کریں، کم کرنا ہو تو کم کریں۔ اور امانت صرف اسی کا نام نہیں کہ جو مال کی، اور بھی بہت سی شکلیں ہیں، میں مثال دے کر سمجھاؤں گا، لیکن جب اس سلسلے میں مالی امانت کی بات چل رہی ہے تو ہم دور نبوی میں چلے جائیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے پہلے، یعنی آپ کو نبی بنائے جانے سے پہلے، آپ کو مکے والے صادق الامین کہتے ہیں۔ ابھی میں نے جو منافق کی 3 نشانیاں بتائی، ان میں 2 نشانیاں تو یہی ہے کہ جب بات کرے جھوٹ بولے، اور جب اس کے پاس امانت رکھی جائے وہ خیانت کرے، یہ منافق کی نشانی۔ لیکن نبی کا ابھی نبی بنایا گیا ہے، نبی ابھی مکئی زندگی میں ایک پاکیزگی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ اس زمانے میں نبی کو لوگ سچے اور امانت دار کہتے تھے۔ اسی لیے آپ کو معلوم ہوگا کہ نبی کی سچائی اور آپ کی امانت داری کے اوپر جب کعبۃ اللہ کی بنا مشرکین مکہ نے کی، مکہ کے مشرکوں نے کی، جو آپ کے اعزا ہی تھے، بعض آپ کا خاندان ہی تھا، اور کعبۃ اللہ کو انہوں نے ازسر نو بنایا، اور کعبۃ اللہ جو جن لوگوں نے مکہ مکرمہ گئے ہیں وہ لوگ جانتے ہیں کہ کعبۃ اللہ میں ایک حصہ حتیم ہے جو کعبۃ اللہ کا ہی ایک حصہ ہے۔ ادھر شمال کی جانب میں حتیم کا حصہ جو کعبۃ اللہ ہی کا حصہ ہے۔ مشرکین نے اس زمانے میں بھی یہ عہد و پیمان کیا کہ ہم کعبۃ اللہ کی بنیاد میں اپنی حلال کمائی لگائیں گے، حرام کمائی نہیں لگائیں گے۔ انہوں نے اپنے اس میں اپنا حصہ لگایا، ہر ایک نے اتنا حصہ جو حتیم کا ہے اللہ نے چاہا تھا ہمارے لیے اس حصے کی تعمیر وہ نہ کر سکے، اس لیے کہ ان کے پاس پیسے کم ہو گئے اور وہ حصہ رہ گیا۔ ورنہ آج تو کعبۃ اللہ بند رہتا ہے، مقفل رہتا ہے، اس میں تو بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں، ورنہ ہم جیسے چھوٹے لوگ جو وہاں جاتے ہیں ان کو تو وہاں جانے کی، کعبۃ اللہ کے اندر جو جتنا حصہ کعبۃ اللہ کا اس کا اندرونی حصہ جو کالے غلاف والا ہے، اندر تو کسی کو جانے نہیں ملتا، لیکن یہ حصہ جو حتیم کا چھوڑ دیا گیا ہے وہ کعبۃ اللہ کا ایک جزو ہے، تو اس میں تو جانے ملتا ہے۔ بہرحال تو اس زمانے میں جب حجر اسود کو اپنی جگہ پر رکھنے کی باری آئی، ہر خاندان والا یہ کہتا تھا کہ ہم رکھیں گے، قریب تھا کہ اس کے اندر لڑائی ہو جائے۔ پھر ان کے سرداروں نے یہ طے کیا کہ آئندہ کل صبح میں کعبہ میں جو سب سے پہلے آئے گا وہ فیصلہ کرے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، ابھی تو جوان تھے آپ، اور ابھی آپ کو نبوت نہیں ملی تھی، آپ کے سامنے یہ بات رکھی کہ آپ فیصلہ کیجیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ایمانداری امانت داری کے ساتھ فیصلہ کیا کہ بھئی ایک چادر لاؤ۔ بڑی چادر منگوائی گئی اور کہا کہ اس چادر کے اندر پتھر رکھ دیا جائے اور ہر خاندان کا ایک سردار اس کے ہر کونے کو پکڑے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر
ہر ایک خاندان کے جتنے بھی سردار تھے انہوں نے کونے کو پکڑ لیا چادر کے اور کعبۃ اللہ کے پاس لے جایا گیا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے وہ پتھر حجر اسود کو اندر رکھ دیا. یہ نہایت ایمانداری آپ کی امانت کا ثبوت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد مشرکین مکہ آپ کے دشمن ہو گئے تھے. وہ عیسیٰ قاری جو آپ کو کل تک صادق الوعد الامین کہہ رہے تھے، سچے کہہ رہے تھے، جو آپ کو امانت دار کہہ رہے تھے، وہ آپ کی جان کے دشمن ہو گئے تھے. آپ کے جان کے دشمن ہونے کے باوجود بھی جہاں مومنین آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھتے تھے، وہیں مشرکین مکہ آپ کی دعوت کو تو قبول نہیں کرتے، لیکن آپ کے امانت دار ہونے کی بنا پر آپ کے پاس اپنی اپنی امانتیں رکھ جاتے تھے اور اپنی امانتیں رکھ دی. پھر مشرکین مکہ نے مکے کی زندگی آپ کے لیے تنگ کر دی اور آپ نے ہجرت کا فیصلہ کیا کہ مکہ کو اب چھوڑ کر مدینہ منورہ جا رہے ہیں. تو آپ کے پاس بہت سی جہاں مسلمانوں کی امانتیں تھیں وہاں مشرکین کی بھی امانت تھی. اب اگر وہ امانتیں ان کے مالکوں کو پہنچا دی جائیں تو مشرکین کو کسی طرح معلوم ہو جاتا کہ یہ تو نکل اب یہاں سے جا رہے ہیں، بھاگ رہے ہیں. آپ کو بھاگنا ہی پڑا. ان مشرکین نے مکے کی زندگی تنگ کر دی تھی، اس لیے آپ وہاں سے نکل رہے تھے مکے کو چھوڑ کر، آپ نکلنا نہیں چاہتے تھے. اسی لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے نکلتے کو وقت مکے کو خطاب کر کے کہا تھا، یا مکہ، اے مکہ، تو مجھے روئے زمین میں سب سے زیادہ محبوب زمین ہے. اگر میری قوم مجھے یہاں سے نہ نکالتی میں کبھی نہ نکلتا. یہ اللہ کے رسول کے الفاظ. بہرحال تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر ادا امانت دے دیتے مشرکین کو، ان کو معلوم ہو جاتا کہ یہ تو نکل رہے ہیں، تو آپ کے لیے سنگے راہ بن جاتے، راستے کا روڑا بن جاتے، وہ نہ جانے دیتے، آپ کو قسم قسم کی تکلیفیں دیتے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو اپنے بستر پر سلایا تھا، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، اور حضرت علی کو ساری امانت دی کہ یہ فلاں کی امانت ہے، یہ فلاں کی امانت ہے، یہ امانت ان کے مالکین کو تم پہنچا کر آ جانا، میں تو جا رہا ہوں. ارے بھائی، جو لوگ آپ کو نکال رہے ہیں ان کے مال کو آج کل کا کوئی ہوتا تو کیا کرتے؟ ان کے مال کو ہڑپا لیتے، ان کے مال کو لینا ہمارے لیے جائز ہو جاتا تھا، یہ کہتے تھے. لیکن نبی نے یہ نہیں کیا. نبی نے کسی کے مال کو ہڑپایا. نبی نے وہ مشرکین جو آپ کی جان کے دشمن تھے ان کی امانتوں کو بھی ان تک پہنچائی. پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ دھیرے سے مکے سے نکل گئے اور ایک واقعہ سن گئے نبی کی امانت کا. یہ صرف واقعات نہیں ہیں، اپنی زندگی میں اتارنے کے لیے ہیں کہ امانتوں کی کتنی پاسداری کرنی پڑتی ہے. آج ہمارے پاس کسی کی امانت آ جائے یا کوئی رکھ جائے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھئی اس کو تو یہی سمجھاتے کہ ہاں تمہاری امانت جب چاہے مل جائے گی، لیکن اس کو ایک مال غنیمت سمجھ کر استعمال کر رہے ہیں. مال دیگر دلے بے رحم، دوسرے کا مال ہے اور بے رحم دل ہے. کس کے مال کو ہم ہڑپا رہے ہیں ہم سوچ بھی نہیں سکتے. یہ تو یتیموں کے مال، بھائی کا انتقال ہو گیا ہے اور بڑے بھائی یا چھوٹے بھائی کے ہاتھ میں اپنے بھائی کی کیا دولت آ گئی ہے، بے تحاشا استعمال کر رہے ہیں لوگ. کیا بات ہے؟ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا. جو لوگ یتیموں کے مال کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹ میں آگ بھر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا. بہرحال تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر کا واقعہ ہے. اور دیکھیے خیبر یہ مدینے سے کچھ فاصلے پر بہت سارے یہودیوں کے قلعے تھے اور مکہ مکرمہ مدینہ منورہ سے جن یہودیوں کو مدینے سے نکالا گیا تھا ان کی سازشوں کی بنا پر تو وہ خیبر چلے گئے تھے. بنو نذیر وہ اور وہاں کے رہنے والے دوسرے یہودی جو تھے
آئے دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے اور مسلمانوں کو کسی نہ کسی طریقے سے تکلیفیں پہنچاتے ہیں۔ ظاہری بات ہے، ہم اگر کسی راستے میں چل رہے ہو اور اس راستے میں کانٹا ہو تو کانٹے کو تو ہٹانا ہی پڑے گا، ورنہ ہمارے پیر کو وہ جلس دے گا، پیر کے اندر چبھ جائے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہود خیبر پر حملہ کیا۔ وہ لوگ، ان کے بہت سارے قلعے تھے، جن لوگوں نے قلعوں کو دیکھا ہوگا ان کو معلوم ہوگا کہ قلعے کیسے ہوتے ہیں۔ وہ قلعے میں بند ہو جاتے تھے اور باہر سے کوئی اندر چیز جا ہی نہیں سکتی تھی۔ ان میں سے کئی قلعے فتح ہو گئے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی کئی قلعے باقی تھے۔ اس زمانے میں یہود خیبر کا ایک چرواہا تھا، حضرت اسود ان کا نام تھا، حبشی تھے، نام بھی اسود تھا، اسود کا معنی ہی کالا ہوتا ہے، اور لیکن خود بھی وہ کالے تھے، اور وہ ان کے غلام تھے، ان کے چرواہے تھے۔ ان کی بکریوں کو روزانہ وہ چرانے کے لیے قلعے سے باہر نکلتے تھے۔ ان کو معلوم ہوا کہ یہاں کچھ لوگ آئے ہوئے ہیں، یہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں، تو وہ اسود چرواہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو صحابہ تھے ان کے عمل کو روزانہ دیکھتے تھے۔ ان عمل کو دیکھتے ہوئے وہ ایک دن ان کے پاس آئے کہ کیا کر رہے ہو تم؟ کہ بھائی ہمارے نبی کے ساتھ ہم آئے ہیں، یہ لوگ آئے دن ایسا کرتے ہیں، لیکن ہم دین کی دعوت کو پھیلانے کے لیے آئے ہیں۔ اچھا، تمہارا دین کون قبول کر سکتا ہے؟ صحابہ نے کہا کہ ہر ایک قبول کر سکتا ہے۔ تمہارے نبی کس محل میں رہتے ہیں؟ وہ تو بادشاہ ہے۔ کہا کہ ہمارے نبی کا کوئی محل نہیں ہے، نبی کو اللہ نے بھیجا ہے، اور وہ پرانا جو خیمہ نظر آ رہا ہے جس کے اوپر گھاس پھوس تھوڑی ڈالی ہے، اس میں ہمارے نبی جلوہ افروز ہے۔ میرے جیسا کالا کلوٹا آدمی اس کو مل سکتا ہے، تمہارے نبی کو مل سکتا ہے، کیوں نہیں؟ ہمارے نبی ہر ایک کے لیے آیا ہے، سارے ہی انسانیت کی بھلائی کے لیے ہمارے نبی آئے۔ اچھا، ہم مل سکتے ہیں، میں ملوں گا اور اس نبی کی دعوت کو سنوں گا تو مجھے کیا ملے گا؟ میں تو کالا کلوٹا ہوں۔ آپ ان سے ملیے تو صحیح نبی سے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاتے ہیں، اجازت مانگتے ہیں، آپ نے اجازت دے دی۔ آپ کون ہیں؟ میں ایک کالا کلوٹا حبشی آدمی ہوں، اور یہاں باہر ان قلعے والوں کی بکریوں کو چراتا ہوں۔ اچھا، آپ بکریاں چراتے ہیں، یہاں کیا کرتے ہیں؟ بکریاں چراتے ہیں، اس کے اوپر آپ ان کے غلام ہیں؟ ہاں، غلام ہے میں ان کا۔ اس طریقے سے باتیں ہو رہی ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ کون ہے وہ پوچھ رہا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میں نبی ہوں، اللہ نے مجھے انسانیت کی بھلائی کے لیے بھیجا ہے، اللہ نے مجھے بندوں کی عبادت سے ایک اللہ کی عبادت کے لیے لوگوں کو مائل کرنے کے لیے، لوگوں کو دعوت دینے کے لیے بھیجا ہے مجھے۔ اگر میں ایمان لے آؤں تو کیا ملے گا؟ اگر آپ ایمان لے آئیں گے تو آپ کو اللہ تعالیٰ جنت دے گا، اور حق تعالیٰ شانہ تمہاری مجھ جیسا کالا کلوٹا آدمی، یہ بھی اللہ کے رسول کی مجلس میں کہا، ارے آپ اللہ تعالیٰ آپ کی سیاہی کو، آپ کے کالے پن کو گورے پن سے بدل دے گا۔ اچھا، مجھے کیا ملے گا؟ جنت میں کیا ملے گا وغیرہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر موت کے بعد کی زندگی کی یاد دلائی وغیرہ سب کچھ اس کو کرا۔ اگر میں ایمان لاؤں تو آپ لوگ میرے ساتھ کیسا سلوک کریں گے؟ دیکھیے، یہ تھے چرواہے، لیکن اللہ نے ان کے دل میں کیا رکھا تھا، دیکھیے کیسے اگر میں ایمان لے آؤں تو میرے ساتھ آپ کا سلوک کیسا ہوگا۔ دیکھیے، آج بھی دنیا کے اندر آپ دیکھتے ہیں کہ قوموں کے اندر اونچ نیچ ہیں، نیچی جات ہیں، اونچی جات ہیں۔ بہت سی قومیں اسلام تو مساوات اور برابری کا درس دیتا ہے۔ اسلام کے اندر تو چاہے ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے بندہ محمود و ایاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نوازا۔
اگر بادشاہ بھی ہے اس کو اسی صف میں کھڑا رہنا ہے اور اسی صف میں غلام بھی کھڑا رہے گا. یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم پیچھے ہٹ. اسلام تو مساوات کی تعلیم دیتا ہے، برابری کی تعلیم دیتا ہے. آج ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، جو دوسری قوموں کے اندر نیچی قوم الگ اونچی قوم، اگر نچلی قوم کا کوئی آدمی اس کو اپنے گھر کے باہر کھڑا رکھتے ہیں، باہر نہیں، اس کو پانی اگر پینا ہو تو کوئی پانی نہیں دے سکتا. اسلام تو مساوات کی تعلیم دیتا ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم ایمان لے آؤ ہم تمہیں اپنے سینے سے لگائیں گے. ہمارے تمام صحابہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں وہ ہر ایک آپ کو اپنے سینے سے لگائے گا. اچھا، مجھ جیسے آدمی کو میرے سینے سے بدبو اٹھ رہی ہے، کچھ اللہ اس کو خوشبو سے بدل دے. بہرحال اس نے کلمہ توحید پڑھا اسی مجلس میں، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ. اب میرے ذمہ کیا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھ رہے ہیں میرے ذمہ داری کیا ہے؟ فرمایا کہ تم جو بکریاں چرا رہے ہو، جو میں بات کہنے آ رہا ہوں وہ یہ بات ہے، جو تم بکریاں چرا رہے ہو وہ آپ کی تو نہیں، میری نہیں ہے، وہ یہود خیبر کی ہے. جو یہود خیبر نبی کے دشمن تھے، نبی کے دین بدین آپ کی کیا ہے تکلیفیں اور آپ کے خلاف اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازشیں رچتے تھے. نبی نے کہا پہلے تو تم وہ امانتیں، وہ بکریاں اس کے مالکین کو پہنچا دو. انہوں نے تجھے تیرے امانت پر بھروسہ کیا تھا. اور کس وقت کہا؟ حدیث میرے سامنے کہ خیبر کے موقع پر حضرات صحابہ کی کیا حالت تھی. حضرات صحابہ کے بارے میں میرے سامنے ایک روایت حضرت عن الشیبانی قال سألت عبد الله بن ابي اوفى عن لحوم الحمر الاهليه فقال اصابتنا مجاعه يوم خيبر ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد اصبنا للقوم حمرا خارجه من المدينه فنحرناها فإن قدورنا لتغلي إذ نادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم أن اكفوا القدور ولا تطعموا من لحوم الحمر. فقلت حرمها تحريم ماذا؟ قال تحدثنا بيننا فقلنا حرمها الله البتة وحرمها من أجل أن کیا حال تھا وہ اس حدیث میں بتلا رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ وہاں پڑاؤ ڈالے ہوئے ہیں خیبر کے باہر، اور حال یہ تھا کہ صحابہ بھوکے ہیں. ان کو مدینے سے جب آ رہے تھے راستے میں کچھ گدھے ملے تھے مال غنیمت کے طور پر. ان مال غنیمت کے گدھوں کو ذبح کیا، اتنی بھوک تھی، اور ذبح کرنے کے بعد ان کو ہنڈیا پر ابالنا شروع کیا، اور ابھی پکنے کی تیاری تھی. اس سے پہلے خیبر سے پہلے گدھے کھانا حلال تھا، پھر ابھی پکنے کی تیاری تھی، اور نبی کا حکم آیا کہ بھائی جو تمہاری ہنڈیا ابل رہی ہے اس کو انڈیل دو. اللہ نے اس کو حرام کر دیا، اللہ نے اس کو حرام کر دیا. یہ حال تھا صحابہ کا. اس حال میں نبی یہ کہہ رہے ہیں کہ ان بکریوں کو ان کے مالکین کو پہنچاؤ، یہ امانت ہے نبی کی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اتنی بھوک کے باوجود، اگر آج کل شاہان عالم یا دنیا کے کسی بھی ملک کے جو ہوتے ہیں ان کو دشمن کا خزانہ اگر مل جائے تو وہ اگر مال غنیمت کے طور پر نہیں ملتا کسی بھی طریقے سے مل جائے، اگر ان کے بینکوں کے اندر ہو تو اس کو بھی وہ جمع کر لیتے ہیں، اس کو لے لیتے ہیں، اس کو ہڑپ کر لیتے ہیں، چاہے وہ قوم بھوکی مرے. یہ حال ہوتا ہے. لیکن نبی کہہ رہا ہے قدرت پانے کے باوجود بھی کہ بھئی تیرے اوپر امانت بھروسہ کیا ہے. آج کی بینکوں کا کیا بھروسہ، کس وقت آپ کے پیسے وہ کھا جائیں، آپ اپنے پیسوں دوبارہ. نبی کہہ رہا ہے کہ تم ان کو واپس پہنچا دو. یہ حال، یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت. تو بہرحال میں قرآن پاک کی ان آیات سے کہہ رہا تھا والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون. جو لوگ وہ لوگ کیا ہیں فلاح و کامیاب والے، وہ لوگ دنیا آخرت میں ان کو کامرانی ملے گی جو امانتوں کو اور عہدوں کی پاسداری رکھیں گے، اس کا خیال رکھیں گے، ان امانتوں کو ان کے مالکوں تک پہنچا دیں گے. یہ امانت.
اب امانت کیا چیز ہے؟ امانت کا مفہوم صرف اتنا نہیں ہے کہ یہ جو ہمارے پاس کسی کی چیز رکھی جائے، اس کا بہت بڑا وسیع مفہوم ہے۔ ابھی اس کے سلسلے میں اور بھی باتیں کرنا ہے انشاءاللہ، ثم انشاءاللہ آئندہ ہفتوں میں اس کو کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ہمارے پاس کسی کی امانت ہو، ان امانت داری کے خیال رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور سب سے بڑی امانت ہمارے پاس ہماری زندگی، ہماری زندگی یہ سب سے بڑی امانت۔ اور قرآن پاک میں بھی اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ جو کہا گیا ہے اس کے سلسلے میں انشاءاللہ آئندہ آپ سے بات کروں گا۔ لیکن ہماری زندگی ہمارے پاس امانت ہے، اسی لیے کسی آدمی کو خودکشی کرنے کی اجازت نہیں، تو اس کا مالک ہی نہیں ہے، تو اس کا مالک ہی نہیں، اس سے خودکشی کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر وہ اپنے کسی عضو کو تلف کرنے کی، اپنے ہاتھ کو کاٹنے کی، اس کو اجازت نہیں۔ اگر اس کو وہ کسی کو کہہ دے کہ میرا خون تو کر دے، میں تجھے اجازت دیتا ہوں، اس کی بھی اجازت نہیں۔ اگرچہ آج کل بہت سے ملکوں کے اندر، ہمارے اس ملک کے اندر بھی اچھا مرتیو، یعنی کوئی آدمی بہت زیادہ بیمار ہے، اس کو صحت یابی کی امید نہیں ہے، ایسے آدمی کو گورنمنٹ سے وہ اجازت مانگتا ہے کورٹوں سے کہ مجھے آپ لوگ انجیکشن دے کر مار ڈالو یا میں خود انجیکشن دلوا کر مر جاؤں، تو وہ کورٹ سے اجازت لیتے ہیں اور حکومتوں نے اس کو منظور کر لیا ہے۔ اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام تو یہی کہتا ہے کہ تیرے پاس تیری زندگی، دیکھو ہمارے پاس ہمارا پیسہ ہے وہ بھی اللہ کی دی ہوئی امانت ہے، اور ہماری جان ہے وہ بھی امانت ہے۔ دونوں میں اتنا فرق ہے کہ جان کو تو صرف اس کو استعمال کرنے کی ہے، اس کو فنا کر کے فائدہ اٹھانے کی اجازت نہیں، اور پیسے تو ہوتے ہی اس لیے ہے کہ وہ فنا آپ اس کو خرچ کرو گے، دوسروں کو دو گے تب آپ کو فائدہ اٹھا جائے گا، اس لیے اس کو طلب کرنے کی، اس کو استعمال کرنے کی، اس کی تو اجازت ہے پیسے کو، لیکن اپنی جان کسی کو دینے کی اجازت نہیں ہے۔ حق تعالی شانو ہمیں ان امانتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ انشاءاللہ جو مزید باتیں اس سلسلے میں آئندہ بتلائیں گے، اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔